الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله سيد المرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين رحمة للعالمين، سيدنا ومولانا محمد رسول رب العالمين، وعلى آلہ وصحبہ اجمعین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، صدق الله العلي العظيم۔ محبت کے ساتھ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیجئے۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وصحبه وبارك وسلم۔ الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا رحمة للعالمین، وعلى آلک واصحابک یا شفیع المذنبین۔ حمد و صلات کے بعد قرآن کریم کی ایک آیت کا کچھ حصہ آپ کے سامنے تلاوت کیا ہے۔ آج 14 رجب المرجب ہے پاکستان میں، اور 13 تاریخ یعنی جو کل کا دن گزرا، اس دن میں روایات کے مطابق ولادت ہوئی، پیدائش ہوئی مولائے کائنات امیر المومنین مولا المسلمین شہنشاہ ولایت امام المتقین خلیفہ رابع حضرت سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ وکرم اللہ تعالی وجہہ الکریم۔ ہم خلفائے راشدین کے مبارک دن عقیدت و احترام سے مناتے ہیں۔ سیدنا صدیق اکبر، سیدنا فاروق اعظم، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہم کے دن ان کی یوم وفات کے حوالے سے مناتے ہیں۔ حضرت علی کا
یوم شہادت 21 رمضان ہے۔ رمضان میں چونکہ رمضان کے حوالے سے موضوعات بیان ہوتے ہیں، تو حضرت علی کا ذکر ان کی ولادت کے حوالے سے مناتے ہوئے آج ان کی بارگاہ میں کچھ ہدیہ پیش کروں گا۔ اللہ تعالی مجھے حق بیان کرنے، ہم سب کو حق سن کر اس کو قبول کرنے، اس پر عمل کرنے اور اس پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو آیت پڑھی، اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے، قل، اے میرے حبیب آپ فرما دیجئے، اے لوگو، لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، میں تم سے اس ہدایت اور تبلیغ کے بدلے کچھ اجرت وغیرہ نہیں مانگتا سوائے اپنی قرابت کی مودت، محبت کے۔ اللہ کی طرف سے مجھے جو کچھ پہنچا میں نے تمہیں پہنچایا، دین سکھایا، اس کا بدلہ کچھ اور نہیں مانگتا سوائے اس کے کہ جو میرے قریب ہیں ان سے پیار کرو، خالص محبت کرو۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں، جب یہ آیت نازل ہوئی تو صحابہ کرام نے بارگاہ رسالت میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، من قرابتک ہؤلاء الذین وجبت علینا مودتہم، اے اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، وہ آپ کے قریبی لوگ کون ہیں جن کی محبت ہم پر واجب کی گئی ہے؟ قال علی و فاطمۃ و ولداہما، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ علی ہیں، وہ فاطمہ ہیں اور ان کے بیٹے ہیں۔ قرآن کریم نے جن کی محبت کو ہم پر لازم کر دیا، کچھ لوگ اس محبت کو رفض کہنے لگ گئے، رافضی ہونے کی علامت کہنے لگ گئے۔ یہ رفض نہیں ہے، یہ فرض ہے۔ رفض میں بھی وہی حروف ہیں، رے، فے، دعاد، فرض میں بھی وہی ہے، ترتیب بدلیں تو نبی کے اہل بیت کی محبت رفض نہیں ہے، فرض ہے، لازم ہے، اور یہ محبت اللہ نے ہم پر واجب کی ہے۔ جس میں یہ محبت نہیں اس کا ایمان کا دعویٰ درست نہیں۔ ہم اہل سنت و جماعت نبی کی ہر نسبت کا احترام کرتے ہیں، ہر نسبت سے پیار کرتے ہیں۔ نبی پاک کے والدین، نبی پاک کی ازواج، پاک بیبیاں، نبی پاک کے اصحاب، ان کے یار، ان کے ساتھی، اور نبی پاک کی اولاد، ان کے گھر والے، ہمیں یہ سب کے سب بہت پیارے ہیں۔ ہم ان میں سے کسی سے بھی کوئی ایسی بات یا معاملہ نہیں رکھتے جو ان کی شان کے خلاف ہو،
بلکہ دل و جان سے ان کا احترام بھی کرتے ہیں، ان سے پیار بھی کرتے ہیں، اور اس کو اپنے لیے سعادت اور برکت سمجھتے ہیں۔ ان لوگوں کی محبت سرمایہ ایمان ہے، ذریعہ نجات ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے صحابہ ستاروں کی طرح ہیں، اصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم، تو تم ان میں سے جس کی اقتدا کرو گے، پیروی کرو گے، راہ ہدایت پاؤ گے۔ یہ بیان تاروں کے بارے میں ہے، یاروں کے بارے میں ہے۔ گھر والوں کے لیے فرمایا، مثل اہل بیتی مثل سفینۃ نوح، میرے گھر والوں کی، میرے اہل بیت کی مثال نوح علیہ السلام کی کشتی کی طرح ہے۔ من رکب فیہا نجا ومن تخلف عنہا غرق، جو اس میں سوار ہوا اس نے نجات پائی، اور جو اس سے الگ رہا، باہر رہا، وہ غرق ہو گیا۔ سفر کرنا ہو، کشتی میں سوار ہو کر تاروں سے مدد لی جاتی ہے۔ تاروں کی رہنمائی میں سفر طے ہوتا ہے۔ کشتی میں نہ بیٹھیں تو سفر نہیں ہو سکتا، تاروں سے رہنمائی نہ لیں تو سفر پورا نہیں ہو سکتا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ستاروں کی طرح، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر والے سفینہ نوح، کشتی نوح کی طرح۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت ترجمانی فرماتے ہیں، اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور، اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور، نجم ہے اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی۔ نجم تاروں کو، ناؤ کشتی کو، تو صحابہ تارے ہیں اور اہل بیت کشتی ہیں۔ ان سے محبت لازمی ہے۔ ہمارے ایمان اور نجات کا دار و مدار نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت پر ہے۔ تو جس کے دل میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ہوگی، اس کے دل میں ہر اس چیز کی محبت ہوگی جس کا تعلق نبی سے ہوگا۔ یہ قدرتی بات ہے، فطری بات ہے۔ انسان جس سے محبت رکھتا ہے، اس سے تعلق رکھنے والی تمام چیزیں بھی اس کو پیاری ہو جاتی ہے۔ نبی پاک کا ارشاد ہو، ان کے افعال ہوں، ان کا وطن ہو، ان کی سرزمین ہو، ان کا روضہ ہو، ان کی مسجد ہو، ان کے قدموں کے نیچے آنے والی مٹی ہو، مومن کو وہ بھی پیاری ہوتی ہے۔ یہ بدبختی اور شقاوت اور محرومی ہوگی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبتوں سے بغض رکھا جائے، دشمنی رکھی جائے۔ یقیناً ایسا شخص ایمان اور اس کی لذت سے محروم ہے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، آپ کے ماں باپ کے دشمن ہوں، آپ ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا گوارا نہیں کریں گے، ان سے ملنا جلنا رسم و راہ گوارا نہیں کریں گے،
تو جو نبی پاک کے اہل بیت اور صحابہ کے دشمن ہیں ان کے ساتھ کیسے دوستی رکھی جا سکتی ہے؟ ان سے بھی ہمیں کوئی تعلق گوارا نہیں ہوگا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد سے پتہ چل گیا کہ وہ لوگ جن کی محبت واجب ہے ان میں مولا علی شامل ہیں۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی ہیں، چچا کے بیٹے ہیں، اور کم سنی سے 6 برس کی عمر سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں رہ رہے ہیں۔ انہوں نے نبی کے گھر میں پرورش پائی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بہت پیار کرتے ہیں۔ اسلام قبول کرنے والی پہلی شخصیات میں سے حضرت علی بھی ہیں۔ اس وقت ان کی عمر 8 برس یا 10 برس بتائی گئی۔ یہ اسلام لانے والے پہلے افراد میں سے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پروردہ ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اہل بیت کے لیے فرمایا، مجھے پیارا رکھو، محبوب رکھو اللہ کی محبت کی وجہ سے، اور میری محبت کی وجہ سے میرے اہل بیت کو پیارا رکھو۔ تو یہ حکم ہے، ہمیں ان سے محبت رکھنی چاہیے۔ اگر میں صرف اہل بیت کے فضائل بیان کروں تو سارا ٹائم اس میں نکل جائے۔ ایک حدیث سنا رہا ہوں، ذخائر العقبہ میں بھی ہے، الریاض النادرہ میں بھی ہے، ابن عساکر میں بھی ہے، تاریخ بغداد میں بھی ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما روایت فرماتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حب علی ابن ابی طالب تأکل الذنوب کما تأکل النار الحطب۔ حضرت علی ابن ابی طالب کی محبت گناہوں کو اس طرح کھا جاتی ہے جس طرح آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ یعنی حضرت علی سے محبت ہو تو پھر انسان کو کتنا درجہ ملتا ہے، اس کا بھی آپ نے بیان سنا۔ ایک دو حدیثیں اور سناؤں گا تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ یہ کتنی شان والے ہیں، کتنے درجے والے ہیں۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے لیے فرمایا گیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، دھیان سے سنیے گا اتنی بات کو، وہ یہ کہ جس نے مجھے گالی دی، جس نے علی کو گالی دی، اس نے مجھے گالی دی۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا ہے کہ حضرت علی کو برا کہنا یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو برا کہنے جیسا ہے۔ کتنی آیتیں ان کی شان میں اتری، کتنا مرتبہ اور مقام ہے، مجھ جیسا شخص اس اتنی فہم، اتنا علم نہیں رکھتا کہ اس کو بیان کر سکے، لیکن کچھ باتیں برکت حاصل کرنے کے لیے بیان کر رہا ہوں۔ بخاری میں، مسلم میں، مسند احمد میں، ترمذی میں حدیث موجود،
حضور صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک پر تشریف لے جا رہے تھے۔ حضرت علی سے فرمایا کہ تم مدینہ منورہ میں رہو، میرے گھر والوں کی بھی اور یہاں نگرانی رکھو۔ حضرت علی نے کہا حضور میں مجاہد، اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والا، اور آپ مجھے عورتوں بچوں کے پاس چھوڑے جا رہے ہیں۔ مطلب یہ تھا کہ مجھ جیسے بہادر کو ساتھ لے کے جائیں تاکہ میں دشمنوں سے مقابلہ کروں، اپنی شجاعت کا مظاہرہ کروں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد سنیں، فرمایا اما ترضا ان تکون منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ الا انہ لا نبی بعدی۔ اے میرے بھائی علی، کیا تم اس پر راضی نہیں ہو کہ تم میرے نزدیک ایسے ہو جاؤ جیسے کہ حضرت ہارون علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کے نزدیک تھے؟ بس یہ جان لو کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں سوائے نبوت کے، ورنہ اس سے کچھ اشارہ لے لیتا کہ حضرت علی نبی ہیں۔ حضور نے فرما دیا الا انہ لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ جیسے حضرت موسیٰ کے لیے حضرت ہارون تھے، تم میرے لیے ایسے ہو۔ اتنی شان خود نبی بیان فرمائیں تو کیا کسی شبے کی گنجائش رہ جاتی ہے؟ اب یہ حدیث سنیں، ترمذی میں ہے، مشکات میں ہے، حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ان علی منی وانا منہ وہو ولی کل مؤمن۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بے شک علی مجھ سے ہے اور میں علی سے ہوں، علی میرا ہے اور میں علی کا ہوں، اور علی ہر مومن کا ولی ہے۔ آپ بھی ذرا کہہ دیں علی ہر مومن کا ولی ہے۔ ولی مددگار کو، دوست کو، پیارے کو کہتے ہیں۔ تو نبی پاک نے بتا دیا مومن وہ ہے جو علی کو ولی مانتا ہے، جو ان کو ولی نہیں مانتا وہ مومن نہیں۔ علی مجھ سے ہے، میرے خاندان سے ہے، گھر والوں سے ہے، میرے پیاروں میں سے ہے، میں علی سے ہوں، علی سے جو ظاہر ہے وہ میرا کمال ہے، اور علی ہر مومن کا ولی ہے۔ اب الریاض النظرہ میں یہ حدیث موجود، یہ الریاض النظرہ وہ کتاب ہے جس میں 10 صحابہ جن کو جنت کا سرٹیفکیٹ ملا، خوشخبری ملی، ان کے بارے میں تمام ارشادات اس میں جمع ہیں، اس میں یہ حدیث موجود۔ مہربانی۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اطاعنی فقد اطاع اللہ ومن عصانی فقد عصى اللہ۔ جس نے میرا کہنا مانا، میری اطاعت کی، اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ میری فرما برداری کرنے والا ایسا جیسے اس نے اللہ کی فرما برداری کی، اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے اللہ کی نافرمانی کی۔ ومن اطاع علیا فقد اطاعنی ومن عصى علیا فقد عصانی۔ المستدرک میں بھی یہ روایت موجود۔ اور جس نے علی کا کہنا مانا اس نے میرا کہنا مانا، اور جس نے علی کی نافرمانی کی اس نے میری نافرمانی۔
پتہ چلا حضرت علی کو کتنا درجہ، کتنا مرتبہ حاصل ہے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں۔ یہ حدیث الاستیاب میں، المستدرک میں، الریاض النظرہ میں، طبرانی میں، تفسیر ثعلبی میں، مسند بزار میں موجود۔ حضرت سلمان رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احب علی فقد احبنی ومن احبنی فقد احب اللہ ومن ابغض علی فقد ابغضنی ومن ابغضنی فقد ابغض اللہ۔ جس نے علی کو پیارا رکھا اس نے مجھے پیارا رکھا، جس نے مجھے محبوب رکھا اس نے اللہ کو محبوب رکھا، جس نے علی سے دشمنی بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا، اور جس نے مجھ سے بغض رکھا اس نے اللہ تعالی سے بغض رکھا۔ حضرت علی کی محبت اللہ اور اس کے رسول کی محبت، حضرت علی کی دشمنی اللہ اور اس کے رسول سے دشمنی، یہ آپ نے سنا۔ اس سے اندازہ کیا جائے مولا علی کتنی شان والے ہیں۔ ایک واقعہ آپ سنتے ہیں، میں ایک مرتبہ پھر آپ کو سنا دیتا ہوں، حالانکہ کئی مرتبہ آپ نے سنا ہوا ہے، اس کی تفصیل میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم، حضور نے ان کو بھیجا یمن میں مال غنیمت جمع کر کے لانے کے لیے۔ حضرت علی صحابہ کے ساتھ گئے۔ اس سال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری حج ادا فرمایا جس کو حجۃ الوداع کہتے ہیں۔ حضرت علی آ کر اس میں شامل ہو گئے۔ حج سے جب واپسی ہوئی تو راستے میں ایک مقام جس کو غدیر خم کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ یہ عید غدیر منانے لگ گئے لوگ، غدیر خم اس جگہ کا نام۔ یہ ایک چوراہا سمجھ لیں کہ وہاں سے راستے، یمن کا راستہ، مکہ کا راستہ، مدینہ کا راستہ، جیسے جنکشن ہوتا ہے کہ وہاں سے راستے نکلتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں ٹھہرے۔ کچھ صحابہ دو چار وہ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے بارے میں کچھ شکایت انہیں ہو گئی۔ ساتھ گئے تھے جب مال خمس اور غنیمت لینے کے لیے۔ حضرت علی نے جو مال لیا تھا وہاں یمن سے، تو اس میں لونڈیاں بھی تھیں، غلام بھی تھے۔ ایک لونڈی بہت خوبصورت تھی۔ حضرت علی نے اس لونڈی کو اپنی صحبت سے مشرف فرمایا، تو کچھ لوگوں کو یہ بات ناگوار گزری کہ ابھی مال غنیمت تقسیم نہیں ہوا، انہوں نے پہلے سے ہی اپنے لیے لونڈی چن لی ہے۔ زبان سے انہوں نے کسی کے سامنے نہیں، لیکن آپس میں ایک دوسرے سے بات کی، دل میں جیسے کہتے ہیں شکایت آ جاتی ہے۔ یہ بات آگے چل کر عداوت، دشمنی، نفرت کا سبب بن سکتی تھی۔ حضرت علی کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی عطا سے یہ بھی جانتے تھے کہ خوارج ہوں گے، وہ حضرت علی سے عداوت اور دشمنی رکھیں گے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہاں ٹھہرے
اور سارے جتنے لوگ ساتھ تھے ان کو جمع کیا، حضرت علی کا ہاتھ پکڑا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور ہاتھ پکڑ کے کیا فرمایا؟ لوگوں سے حضور مخاطب ہوئے اور فرمایا کیا میں تم سب کی جانوں کا مالک ہوں یا نہیں؟ قرآن کی آیت النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، کہ نبی مومنوں کی جان سے زیادہ ان سے قریب ہے، ان کی جان کا مالک ہے۔ حضور نے فرمایا کیا تم سب مجھے اپنی جان سے زیادہ قریب، اپنی جانوں کا مالک مانتے سمجھتے ہو یا نہیں؟ سب نے کہا بالکل۔ تو فرمایا اللہم من کنت مولاہ فعلی مولا، اللہم وال من والاہ وعاد من وعاداہ۔ حضور نے فرمایا تو سن لو، جس کا میں مولا ہوں علی بھی اس کا مولا ہے۔ مولا کے معنی مددگار، مولا کے معنی پیارا، مولا کے معنی دوست۔ جو مجھے مددگار سمجھتا ہے، جو مجھے پیارا سمجھتا ہے، جو مجھے دوست رکھتا ہے، وہ علی کو بھی پیارا سمجھے، علی کو بھی دوست رکھے، علی کو بھی مددگار سمجھے۔ دعا فرمائی اے اللہ تو اس سے محبت رکھ جو علی سے محبت رکھے، تو اس سے دشمنی رکھ جو علی سے دشمنی رکھے۔ نبی پاک نے یہ اعلان فرما دیا تاکہ کسی کے دل میں حضرت علی کے بارے میں کوئی شکایت آئی ہے تو وہ دور ہو جائے۔ تو وہ صحابہ، ان میں سے حضور نے ان کو قریب بلایا، فرمایا کیا سمجھتے ہو علی نے جو کیا ہے غلط کیا ہے؟ علی کا حق زیادہ تھا، تو تم اپنے دل کو صاف کرو۔ وہ سارے صحابہ کے دل صاف ہو گئے۔ جب حضور نے یہ اعلان فرمایا فلقیہ عمر بعد ذالک، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس واقعے کے بعد حضرت علی سے ملے تو کیا فرمایا؟ ہنیئن، یہ عربی کا لفظ ہے، جیسے آپ اردو میں بولتے ہو نا مبارک ہو، خوشخبری ہو۔ ہنیئن، مبارک ہو اے علی، تمہیں مبارک ہو، تم صبح اور شام خوش رہو، تمہیں ہر مومن مرد اور عورت کا مولا ہونا مبارک ہو۔ حضرت عمر مبارکباد دے رہے ہیں حضرت علی کو کہ آپ ہر مومن مرد اور عورت کے کیا ہو گئے؟ مولا ہو گئے، دوست ہو گئے، مددگار۔ اس وجہ سے ہم ان کو مولائے کائنات کہتے ہیں۔ سمجھ آ گئی بات؟ اب کچھ لوگ اس میں آگے چلیں کہ جی کیا وہ پہلے نبیوں کے بھی ہیں؟ تو یہ بات حضور نے اپنے صحابہ کے اور اس کے بعد کے لیے فرمائی ہے، لیکن پہلے بھی جتنے انبیاء کرام ہیں وہ بھی حضرت علی کو پیارا رکھتے ہیں، ان کے نزدیک بھی حضرت علی پیارے ہیں۔ یہاں ایک مسئلہ کر دوں، مولا کا معنی، ولی کا معنی لوگ کرنے لگ گئے کہ اس دن حضور نے حضرت علی کی خلافت کا اعلان کر دیا تھا۔ شیعہ حضرات یہ کہنے لگ گئے کہ حضور نے حضرت علی کا ہاتھ پکڑ کے کہہ دیا جس کا میں مولا ہوں علی بھی اس کے مولا، تو یہ حضرت علی کی خلافت کا اعلان تھا۔ ان کو شاید عربی زیادہ آتی ہے آج کل کے لوگوں کو، صحابہ کو شاید نہیں آتی تھی ان کے مطابق۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کا اعلان کرنا تھا تو حجۃ الوداع میں کرتے، جہاں ساری دنیا موجود تھی۔ غدیر خم کے موقع پر آ کر کیوں؟ اور پھر اگر حضور نے اعلان کیا یا کرنا تھا تو پھر صحابہ کو سمجھ نہیں آئی تھی؟ حضرت عمر مبارکباد دے رہے ہیں، یہ تو نہیں کہہ رہے کہ تم ہمارے خلیفہ ہو گئے، مولا ہو گئے۔ تو مولا کے معنی خلیفہ، اونچی
خود حضرت علی نے کہیں کہا کہ حضور نے میری خلافت کا اعلان کر دیا ہے، مجھے کہہ دیا ہے اب میں ہی خلیفہ ہوں۔ تو جو آج ایسی باتیں کر رہے ہیں یہ لوگ امت کو لڑوانا چاہتے ہیں۔ ہمارا کہنا جو 1400 سال سے بات چلی آ رہی ہے اور صحیح ہے کہ حضرت علی تمام مسلمانوں کے مولا ہیں، مگر مولا کے معنی خلیفہ کے نہیں، ورنہ میں قرآن کی آیتیں پڑھ دیتا ہوں، کتنی حدیثیں پڑھ دیتا ہوں۔ قرآن میں ہے ان اللہ ہوا مولاہ و جبریل و صالح المؤمنین، بے شک اللہ ان کا مولا ہے، جبریل ان کا مولا ہے، اور تمام نیک ایمان والے مولا ہیں۔ تو اللہ بھی اگر مولا کے معنی خلیفہ تو اللہ بھی خلیفہ، جبریل بھی خلیفہ، سارے مومن بھی خلیفہ۔ کیا کرو گے ترجمہ؟ کیا ایسی بات کرو گے اللہ کے لیے؟ قرآن ہے، مولا کا لفظ موجود ہے، اللہ مولانا، مولا نا ضمیر جمع ہمارا مولا، تو کیا اللہ کو کہو گے ہمارا خلیفہ؟ معاذ اللہ۔ تو جو لوگ یہ غلط ترجمہ کرتے ہیں تو میں نے آپ کو بتا دیا ان کا ایسا کہنا درست اونچی نہیں۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت علی کے لیے کیا فرما رہے ہیں؟ جو مجھے پیارا رکھتا ہے وہ علی کو بھی پیارا رکھتا ہے۔ یہ اس بات کا اعلان کہ جن کے دل میں شکایت آئی ہے حضرت علی کے لیے، سن لو، اگر مجھ سے پیار کرتے ہو تو علی سے بھی پیار کرو اور دل صاف رکھو۔ آپ کو ایک بات سناؤں، الریاض النظرہ میں بھی ہے، الصواعق المحرقہ میں بھی ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس دو دیہاتی لڑتے ہوئے آئے، ان کا آپس میں جھگڑا ہو گیا تھا، لڑتے ہوئے حضرت عمر کے پاس آئے۔ حضرت عمر نے حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے فرمایا کہ ان دونوں کا جھگڑا سن کر ان کے درمیان فیصلہ کر دیں۔ حضرت علی نے فیصلہ کر دیا۔ تو ان میں سے وہ جو دیہاتی آئے تھے نا، ان میں سے ایک ذرا زیادہ ہی جسارت کر گیا، جرأت کر گیا، گستاخی کر گیا۔ اس نے کہا کہ یہ ہمارا فیصلہ کریں گے ہمارے درمیان، حضرت علی کی طرف اشارہ کر کے یہ فیصلہ کریں گے۔ تو الفاظ ہیں روایت کے، حضرت عمر اس پر ٹوٹ پڑے اور اس کا گریبان پکڑ کے فرمایا، جانتا ہے یہ کون ہے؟ تو نے حضرت علی کے لیے ایسا کہا ہے؟ یہ تیرے اور ہر مومن کے مولا ہیں، اور جس کے یہ مولا نہیں وہ مومن نہیں۔ مومن اندازہ کریں صحابہ کرام حضرت علی سے کتنا پیار کرتے تھے۔ حضرت ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، میرے بابا حضرت ابو بکر حضرت علی کو دیکھتے رہتے، نظریں جما کے، جس کو کہتے ہیں نا ٹکٹکی لگا کے دیکھتے رہتے۔ تو میں نے اپنے بابا سے پوچھا، بابا آپ حضرت علی کو دیکھتے ہی رہتے ہو؟ فرمایا، میں نے نبی پاک سے سنا ہے علی کو دیکھنا بھی عبادت ہے۔ کتنا پیار تھا ان لوگوں میں۔ یہ آج لڑانے والے پتہ نہیں کہاں سے آ گئے۔ اب حضرت علی کی نبی پاک کی بارگاہ میں شان کیا ہے، ایک حدیث اور سن لو، ترمذی میں بھی ہے، مشکات میں بھی ہے، اسد الغابہ میں بھی ہے۔ حضرت ام عطیہ رضی اللہ تعالی عنہما فرماتی ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لشکر کو کہیں بھیجا، اس میں حضرت علی بھی تھے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی لشکر بھیج کر، فسمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وهو رافع یدیہ یقول اللہم لا تمتنی حتی ترینی علیا۔ سبحان اللہ۔ فرمایا حضور نے
اے اللہ مجھے موت نہ آئے جب تک میں علی کو نہ دیکھ لوں۔ اندازہ کریں کتنے پیارے ہیں یہ نبی پاک کی بارگاہ میں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے فرمایا۔ اب ایک حدیث آپ نے اور سننی ہے، مسلم میں بھی ہے، مشکات میں بھی ہے، دھیان سے سنیے گا، بہت سارے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اس ذات کی قسم، یعنی اللہ کی قسم اٹھا رہے ہیں جس نے دانہ پھاڑا اور اس میں رویدگی جان عطا کی اور جانوں کو پیدا کیا، بے شک نبی امی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بتایا، الفاظ سنیں، لا يحبنی الا مؤمن ولا یبغضنی الا منافق۔ حضور نے فرمایا اے علی تجھ سے محبت نہیں رکھے گا مگر مومن، اور تجھ سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق۔ کیا مطلب؟ مومن وہ جو تجھ سے محبت رکھے گا، جو تجھ سے دشمنی رکھے گا وہ منافق۔ تو حضرت علی کسوٹی بن گئے۔ کیا بن گئے؟ اونچی سونا رگڑ کے دیکھتے ہو نا کسوٹی پہ کہ اصلی ہے یا نہیں ہے، تو اب کسی کو چیک کرنا ہے کہ وہ مومن ہے یا نہیں، ذکر علی کرو، خوش ہو جائے، کھل جائے، اچھا لگے تو سمجھ لو مومن ہے، اور اگر اس کو تکلیف ہونے لگے تو سمجھ لو مومن نہیں ہے۔ نبی پاک نے ان کو کسوٹی بنا دیا۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ آئے تو دو صحابیوں کو آپس میں بھائی بنا دیا، مواخات، ایک کو ایک کا بھائی، اس کو اس کا بھائی، اعلان فرما دیا تم اس کے بھائی تم اس کے بھائی، اس کو برادر ہوڈ، بھائی چارہ۔ حضرت علی ایک طرف کھڑے ہوئے رونے لگ گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے پاس آئے، کیوں روتے ہو؟ حضور آپ نے سب کو ایک دوسرے کا بھائی بنایا، مجھے کسی کا بھائی نہیں بنایا۔ حضور نے فرمایا انت اخی فی الدنیا والآخرہ، تو دنیا و آخرت میں میرا بھائی ہے۔ اندازہ کریں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے یہ فرمایا۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، یہ کون ہیں؟ یہ شہنشاہ ولایت ہے، تمام ولیوں کے بادشاہ ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مہربانی ان پر ہوئی، اللہ کی عطا سے یہ پہلے نبیوں کی امتوں میں جو ولی ہوئے اور اس امت میں ان سب کے یہ بادشاہ ہیں، اس لیے ان کو شہنشاہ ولایت کہا جاتا ہے۔ نقشبندی ہوں، چشتی ہوں، سہروردی ہوں، قادری ہوں، سب حضرت علی کو امام الاولیاء، امیر الاولیاء مانتے ہیں۔ جب تک ان کا فیض نہ ہو کوئی ولی بن سکتا، اونچی گئی ہے، بلکہ ولی بن گئے یا علی کہنے والے۔ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم، بڑی شان والے، بڑا مقام، ان کو کتنی شانیں حاصل ہیں، ٹائم کم ہے۔ ایک شخص میں ایک خوبی ہو تو آپ کہتے ہیں ٹھیک ہے ایک خوبی، مگر ایک شخص بہادر ہے، جنگجو ہے اور عالم بھی بڑا ہے، متقی بھی بڑا ہے، عبادت گزار بھی بڑا ہے، یعنی جتنی جہتیں، ڈائمنشنز ہوتی ہیں نا، ڈائریکشن، اس سے دیکھیں، جس زاویے سے دیکھیں، حضرت علی میں خوبیاں ہی خوبیاں ہیں۔ شجاعت کے حوالے سے آپ ان کا سنتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنی تلوار ذوالفقار عطا فرمائی تھی۔
میدان بدر میں جب یہ لڑ رہے تھے تو غیب سے آواز آتی تھی لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار، علی جیسا جوان کوئی نہیں، ذوالفقار جیسی تلوار کوئی نہیں۔ جنگ بدر میں 70 کافر مارے گئے تھے، 70 کافر، اس میں سے 30 صرف حضرت علی نے مارے تھے۔ اتنی اللہ نے ان کو شجاعت، بہادری عطا کی تھی، مرتبہ عطا کیا تھا۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، حضرت علی فرماتے ہیں جنگ احد میں مجھ کو 16 زخم لگے، 16 زخم لگے، ان میں سے 4 اتنے کاری سخت زخم تھے گہرے کہ میں اس صدمے سے زمین پر گرتا پڑتا تھا، مگر ہر مرتبہ ایک خوبصورت جوان جس سے بڑی خوشبو آتی تھی میرا بازو پکڑ کے مجھے کھڑا کر دیتا تھا اور کہتا جاؤ اللہ کی راہ میں لڑو، اللہ اور اس کا رسول تم سے راضی ہیں۔ جب لڑائی ختم ہو گئی تو میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ مجھے اس طرح زخم لگے تھے، زخموں کی وجہ سے مجھ میں برداشت نہیں ہو رہی تھی، میں گر رہا تھا تو کوئی مجھے کھڑا کر دیتا تھا۔ تو حضور نے فرمایا اس جوان کو پہچانتے ہو؟ تم کہہ رہے ہو بڑا خوبصورت خوشبو آتی تھی، اس کو پہچانتے ہو؟ ان کا پہچانتا تو نہیں، لیکن حضرت دہیہ کلبی سے اس کی شکل ملتی ہے۔ حضور نے فرمایا اللہ تمہاری آنکھیں روشن کرے، وہ جوان بن کر تمہارے سامنے آنے والے جبریل تھے، وہ تمہیں کھڑا کرتے تھے، ہمت دلاتے تھے۔ اندازہ کرے حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم، عمر بن عبد ود کا معاملہ، اور اس کے علاوہ کیسے کیسے جو بہادر عرب میں مشہور تھے ان کو بھی حضرت علی نے قتل کیا۔ آپ کو یہ واقعہ ہمیشہ سناتا ہوں، پھر سنا دیتا ہوں۔ غزوہ خیبر، مدینہ منورہ سے بیت المقدس کی طرف جائیں تو راستے میں خیبر اب ایک پورا شہر ہے، پہاڑی علاقہ، پہاڑ کے اوپر قلعہ تھا اور یہودی اس میں سارے انہوں نے اپنے آپ کو قلعے میں بند کر لیا تھا۔ مسلمان جب گئے تو لڑائی شروع ہوئی، وہ اوپر سے تیر پھینک رہے ہیں، پتھر پھینک رہے ہیں، نیچے سے مسلمان جو ہے مقابلہ نہیں کر پا رہے کیونکہ اوپر سے پتھر تیر تیزی سے آتا ہے، نیچے سے پھینکے اوپر جاتے جاتے رفتار کم پڑ جاتی ہے۔ مسلمان حملہ کر رہے ہیں، کامیابی نہیں ہوئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان فرمایا، کیا اعلان فرمایا؟ لَأُعْطِيَنَّ هَٰذِهِ الرَّایَةَ غَدًا رَجُلًا، کل ہم یہ جھنڈا ایک مرد کو عطا کریں گے، ایک مرد کو عطا کریں گے۔ یفتح اللہ علی یدیہ، اس کے ہاتھ پر اللہ ہم کو فتح دے گا۔ نام نہیں لیا، اس مرد کا نام نہیں لیا، نشانی بیان کر دی۔ نشانی کیا؟ یحب اللہ ورسولہ ویحبہ اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کا رسول اس سے پیار کرتے ہیں، وہ اللہ اور اس کے رسول سے پیار کرتا ہے، یعنی وہ اللہ رسول کا محب بھی ہے، محبوب بھی ہے۔ کتنی بڑی خوشخبری، سند مل رہی ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کا پیارا ہے وہ شخص، اور اس کو بھی اللہ اور اس کے رسول پیارے ہیں۔ نام نہیں لیا، صحابہ کو رات گزارنی مشکل ہو گئی، سب کے دل میں یہ تمنا، حضور میرا نام لے دیں، میرا نام لے دیں۔
صبح ہوئی، فجر کے بعد صحابہ نبی پاک کے گرد جمع ہو گئے، دیکھ رہے ہیں کہ یہ مبارک ہونٹ کب ہلیں گے اور اس خوش نصیب کا نام آئے گا۔ فرما این علی ابن ابی طالب، ابو طالب کے بیٹے علی کہاں ہیں؟ صحابہ نے کہا ہوا یشتکی علی عیناہ، ان کی آنکھوں میں تکلیف ہے، آنکھیں آئی ہوئی ہے، آشوب چشم ہے، اس کی وجہ سے چلنے میں تکلیف، تو ایک خیمے میں آرام کر رہے ہیں۔ حضور نے یہ نہیں فرمایا چلو کسی اور کا نام لیتے ہیں، نہیں، حضور نے فرمایا ان کو میرے پاس لاؤ۔ دو صحابہ کے کندھوں پر ہاتھ رکھ کے حضرت علی آ گئے حضور کے سامنے، حضور نے بٹھا لیا۔ فبصق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی عینیہ ودعا لہ فبرئ حتی کان لم یکن بہ وجع، حضور نے ان کی آنکھوں میں اپنا لعاب دہن ڈالا، تھوک مبارک ان کی آنکھوں میں ڈالی اور دعا کی۔ حضرت علی فرماتے ہیں پتہ نہیں چلا کہ تھوک پہلے آنکھوں میں پھیلی یا آنکھیں پہلے ٹھیک ہو گئیں، میری آنکھیں بالکل ٹھیک ہو گئیں اور ایسا آرام آ گیا جیسے کبھی کوئی تکلیف ہی نہیں تھی۔ حضور نے ان کو جھنڈا عطا فرمایا۔ آپ جھنڈا لے کر آگے چلے۔ صحابہ نے کہا ہم پہلے بھی حملہ کر چکے ہیں، وہ اندر ہیں، اوپر ہیں، ہم جب تک قلعے میں داخل نہیں ہوں گے، دو بدو لڑائی نہیں ہوگی، کامیابی نہیں ہو سکتی۔ تو حضرت علی نے یہ نہیں فرمایا تم سارے مل کے نہیں جا سکے تو میں اکیلا کیسے، نہیں، فرمایا آؤ میرے ساتھ۔ آپ آگے بڑھنے لگے تو ایک یہودی نے قلعے میں سے جھانک کے پوچھا اے بہادر تو کون ہے جو قلعے کی طرف اس جرأت سے آ رہا ہے اور جس نے آ کر یہاں پر جھنڈا گاڑ دیا ہے؟ آپ نے فرمایا میرا نام علی ہے، ابو طالب کا بیٹا ہوں۔ وہ یہودی یہ نام سن کر چیخ اٹھا اور کہنے لگا قسم تورات کی اب ہم ہار گئے، ہمیں اب فتح نہیں مل سکتی، ہم مغلوب ہو گئے۔ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم آگے بڑھے۔ قلعے کے دروازے بڑے بھاری، بڑے موٹے، بہت بڑے ہوتے ہیں، آپ نے دیکھے ہوں گے، وہ آپ کے دروازوں کی طرح نہیں۔ حضرت علی نے وہ دروازہ ایک ہاتھ سے اکھیڑ دیا اور صحابہ سے کہا چلو اندر، اور یوں اس کو جیسے ڈھال بنا لیتے ہیں نا، سپر بنا لیتے ہیں کہ تیر آ رہے ہیں اس پہ لگ رہے ہیں۔ صحابہ اندر داخل ہو گئے، دو بدو لڑائی ہوئی، فتح ہو گئی۔ بعد میں وہ دروازہ جو حضرت علی نے ایک ہاتھ سے اکھیڑا تھا، وہ امام رازی نے اس کو تفسیر کبیر میں لکھا، کئی آدمیوں نے مل کر اس کو اٹھانا چاہا تو ان سے اٹھا نہیں۔ 40 آدمیوں کا بھی ذکر کہ 40 آدمیوں نے اٹھانا چاہا، اور ریاض النظرہ میں، سیر اعلام النبلاء میں بھی ہے۔ تو انہوں نے کہا اے علی ہم اتنے نہیں اٹھا پا رہے اور آپ نے اکیلے نے اس کو کیسے اکھاڑ لیا؟ تو حضرت علی نے فرمایا واللہ ما قلعت باب خیبر بقوت جسدانیہ ولکن بقوت ربانیہ، میں نے اس کو جسمانی قوت سے نہیں اکھاڑا تھا، میں نے ربانی قوت سے اکھاڑا تھا، کیونکہ اللہ فرماتا ہے جو میرا پیارا بن جاتا ہے اس کا ہاتھ میں بن جاتا ہوں۔ تو ہاتھ بندے کا، قوت خدا کی، اندازہ کریں۔ قلعے میں داخل ہوئے، خیبر میں ایک جنگجو جس کو بہادر کہتے تھے لوگ، بڑا ہی
جنگجو آدمی اس کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ 1000 کو اکیلا دھکا دے دیتا تھا، اتنا زور لگاتا تھا، 1000 کو دھکیل دیتا تھا۔ اس کا بھائی حارث باہر نکلا، حضرت علی نے اس کو ایک ہی ضرب سے کاٹ کے رکھ دیا۔ اس مرہب نے جب اپنے بھائی کو 2 ٹکڑے ہوئے دیکھا تو غصے میں، انتقام کی آگ میں یہ سامنے آیا حضرت علی کے، اس کا جو نیزہ تھا نا، نیزہ وہ 3 من وزنی تھا، اور یہ ایک ہاتھ سے اس کو اٹھا کے چلاتا تھا، اتنا جنگجو تھا یہ۔ مرحب اس کا نام تھا۔ پگڑی کے اوپر رینگ لوہے کا، جس کو خود کہتے ہیں، لوہے کا، تاکہ کوئی تلوار مارے تو سر نہ کٹے، ایک خود، پھر دوسرا کی پگڑی باندھ کے دوسرا خود، اچھی طرح سر کو باندھا ہوا تھا اس نے، اور اس نے اپنے اوپر لوہے کا لباس بھی پہنا ہوا تھا۔ حضرت علی کے سامنے آیا اور آ کر بڑے فخر سے کہنے لگا، قد علمت خیبر انی مرحب شاک الصلاح بطل مجرب۔ سارا خیبر جانتا ہے میں مرحب ہوں، صلاح پوش، فن حرب میں ماہر، اور شجاعت میں، بہادری میں میری دھاک بیٹھی ہوئی ہے۔ جب اس نے اپنے آپ کے لیے اتنی باتیں کرنی شروع کی، بہت ساری کی، میں یوں ہوں، میں وہاں ہوں، حضرت علی نے جواب دیا، انا الذی سمتنی امی حیدرا، میں وہ ہوں کہ میری ماں نے میرا نام ہی حیدر رکھا ہے۔ حیدر شیر کو کہتے ہیں۔ وہ آیا، اس نے آپ پر وار کی، حضرت علی نے اس کے وار کو پھرتی سے اپنے آپ کو پیچھے کر کے خالی کیا، ضائع کیا۔ فرمایا اب میری باری ہے۔ تلوار گھمائی، گھما کر اس زور سے آپ نے اس کے سر پر مارا، دونوں خود لوہے کے کٹے، اس کا سر کٹا، چہرہ کٹا، سینہ کٹا، پیٹ کٹا، اس کا گھوڑا کٹا، یہاں تک کہ وہ تلوار زمین میں جا لگی۔ شور مچ گیا، شور مچ گیا۔ یہ وہ جوان ہے جس نے مرہب جیسے بہادر کو قتل کر دیا۔ اب کسی کی ہمت نہیں پڑتی تھی آگے آپ کے آ کے سامنا کرنے، دو بدو لڑائی ہوئی، اللہ نے مسلمانوں کو فتح عطا کی، اس لیے آپ کو فاتح خیبر کہتے ہیں۔ شہنشاہ ولایت بھی ہے، شیر خدا بھی ہیں، اسد اللہ الغالب، اللہ اور اس کے رسول کے پیارے بھی ہیں، اور علم کے حوالے سے ان کی کتنی شان ہے۔ بڑا مشہور فرمان، انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، ان کانا صحیحاً، حضور نے فرمایا میں علم کا شہر ہوں، علی اس کے دروازہ۔ اصل روایت یہ ہے، انا دار الحکمت وعلی بابھا، میں حکمت کا گھر ہوں اور علی اس کے دروازہ۔ ان کے علم و فضل کے حوالے سے میں آپ کو ایک بات سنا دوں، اگر سمجھ آ گئی تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا۔ حضرت علی خود فرماتے ہیں ابن عساکر میں، تاریخ اسلام ذہبی میں، میزان الاعتدال میں، البدایہ والنہایہ میں روایت موجود، فرمایا علمنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الف باب یفتح کل باب الی الف باب۔ دھیان سے سن لیجئے، ترجمہ کر دیتا ہوں۔
حضرت علی فرماتے ہیں حضور نے مجھے علم کے 1000 باب تعلیم کیے ہیں، علم کے 1000 باب، اور ہر باب سے آگے علم کے 1000 باب ہیں۔ میں اور آپ ان کے نام نہیں جانتے، چہ جائے کہ ان کی تفصیل جانے، یعنی حضرت علی جب ان کے علم کی یہ شان ہے، نبی پاک کے علم کی کیا شان ہے؟ وہ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم، حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کو اقدا، سب سے بڑا قاضی، خود فرماتے ہیں حضور نے اپنا ہاتھ میرے سینے پہ پھیر کے فرمایا الہی اس کے دل کو ہدایت کے نور سے روشن کر دے، اس کی زبان کو استقلال عطا فرما۔ حضرت علی فرماتے ہیں اس دن کے بعد مجھے کبھی کسی فیصلے میں کوئی دشواری نہیں ہوئی۔ اقدا سب سے بڑے قاضی ہیں۔ اور سنیں حضرت علی فرماتے ہیں، علامہ اقبال اپنا ایک شعر فارسی میں کہتے ہیں، ذات او دروازہ شہر علوم، زیر فرمانش حجاز و چین و روم۔ حضرت علی وہ ہیں کہ جو شہر علم کے دروازے ہیں، اور ان کی شان اتنی کہ چین ہو، حجاز ہو، روم ہو، سب ان کے تابع ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ شان عطا فرمائی تھی اور یہ ان کا مرتبہ۔ حضور کا فرمان فیض القدیر میں بھی ہے، السراج المنیر میں بھی۔ حضور نے فرمایا علی عیبۃ علمی، علی میرے علم کے بھید کا خزانہ ہے۔ اب آپ کو اس میں اتنی باتیں سنائیں، اب سنیں حضرت علی کا فرمان سن لیں۔ کنز العمال میں، مستدرک میں، تہذیب الکمال میں، تذکرۃ الحفاظ وغیرہ دیگر جگہوں پر حضرت علی کے 2 فرمان سن لیں۔ فرمایا سلونی، یہ لفظ سلونی، مجھ سے پوچھو، مجھ سے پوچھو، قبل ان تفقدونی فإنی لا اسأل عن شیء دون العرش الا اخبر عنہ، پوچھ لو مجھ سے قبل اس کے کہ میں تم سے جدا ہو جاؤں، تم مجھے کھو دو، عرش کے سوا کوئی چیز کے متعلق تم مجھ سے پوچھو گے میں تمہیں اس کی خبر دوں گا۔ پھر دوسری جگہ فرمایا سلونی فواللہ لا تسألونی عن شیء یکون الی یوم القیامۃ الا حدثتکم بہ، مجھ سے پوچھو خدا کی قسم قیامت تک ہونے والی کسی چیز کے متعلق تم مجھ سے نہیں پوچھو گے مگر میں تمہیں بتاؤں گا، یعنی جو سوال کرو گے وہ جواب دوں۔ حضرت عمر کا حکم تھا حضرت علی کے ہوتے ہوئے کوئی اور فتویٰ نہ دے، حضرت علی کے ہوتے ہوئے کوئی اور فتویٰ نہ دے۔ کتنی شان ہے مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم۔ شریح بن ہانی نے حضرت عائشہ سے موزے پر مسح کرنے کے لیے پوچھا، مسئلہ پوچھا، تو حضرت عائشہ نے فرمایا حضرت علی سے پوچھو، حضرت علی سے پوچھو، یعنی سب کے سب حضرت علی کے بارے میں یہ یقین رکھتے تھے کہ اللہ نے ان کو کمال شان عطا فرمائی ہے، علم ہو، شجاعت ہو، تقویٰ ہو، ورع ہو، یہ ہر لحاظ سے بڑی شان والے، بڑی شان والے۔ ایک مرتبہ ایک کیس آ گیا حضرت عمر کی بارگاہ میں، ایک مجنونہ عورت نے نکاح کے 6 ماہ کے بعد بچہ جانا، لوگوں نے اس پر زنا کا الزام لگا دیا۔ حضرت عمر نے جب مقدمہ سنا تو فیصلہ
کرنا چاہا رجم کا۔ حضرت علی نے فرمایا کہ 6 ماہ بعد بھی بچہ ہو سکتا ہے، 6 ماہ بعد بھی بچہ ہو سکتا ہے۔ وَحَمْلُهُ فِصَالُهُ 30 شہرا، قرآن کے کہ بچہ کے حمل میں رہنے اور اس کے دودھ چھڑانے کی مدت 30 مہینے ہے، تو دودھ چھڑانا 2 سال میں، تو 6 مہینے حمل۔ حضرت علی نے جب جواب دیا تو حضرت عمر کے الفاظ آپ کو سنانے ہیں میں نے، وہ ذرا سنیں۔ حضرت عمر فرماتے ہیں لولا کا علی لہلک عمر، اگر علی نہ ہوتا عمر ہلاک ہو جاتا۔ کتنا پیار ہے آپس میں صدیق اکبر اور مولا علی، حضرت عمر اور مولا علی، وہ لوگ ایک دوسرے سے پیار کرنے والے تھے، آج لڑنے والے ہیں، ان کو ان کی پہچان اونچی۔ حضرت علی فرماتے ہیں جو کچھ قرآن میں ہے، جو کچھ قرآن میں ہے وہ سورہ فاتحہ میں ہے۔ سورہ فاتحہ میں پورے قرآن کا خلاصہ فرمایا، جو سورہ فاتحہ میں ہے وہ بسم اللہ میں ہے، جو بسم اللہ میں ہے وہ بسم اللہ کی بے میں ہے، اور ایک روایت بے کے نقطے میں ہے۔ فرمایا اگر اس کی تفسیر کروں تو اتنی کتابیں ہو جائیں کہ 70 اونٹ نہ اٹھا سکے، صرف اس ایک نقطے کی تفسیر لکھوں تو اتنی ہو جائیں کہ 70 اونٹ نہ اٹھا سکیں۔ اندازہ کریں حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم، کیا شان ہے ان کی، فاتح خیبر بھی ہیں، اور کل کیا شان ہوگی۔ علامہ اقبال کا شعر سناتا ہوں آپ کو، زیر پاش این جاش کو ہے خیبر است، دست او آنجا قسیم کوثر است۔ حضرت علی کے پاؤں کی شان دیکھنا چاہتے ہو تو دیکھو خیبر کا اونچا قلعہ ان کے پاؤں کے نیچے ہے، اور ان کے ہاتھوں کی شان دیکھنا چاہتے ہو تو کل قیامت کے دن ان کے ہاتھ سے کوثر کے جام ملیں گے۔ خواجہ عطار فرماتے ہیں، ساقی کوثر امام رہنما، ابن ام مصطفیٰ شیر خدا، مرتضیٰ و مجتبیٰ جفت رسول، خواجہ معصوم و داماد رسول۔ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی ایک شان یہ بھی ہے کہ وہ نبی پاک کی سب سے پیاری بیٹی حضرت سیدہ فاطمہ کے شوہر ہے۔ ان کے بیٹے جنت کے نوجوانوں کے سردار، ان کی بیوی جنت کی عورتوں کی سردار، اور ان کے بھائی رسول اللہ ساری کائنات کے سردار۔ کتنی شان ہے حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم۔ مولانا روم فرماتے ہیں، اوصاف علی بگفتگو ممکن نیست، گنجائش بحر در سبو ممکن نیست۔ حضرت علی کی خوبیاں بیان کرنا باتوں میں یہ ممکن نہیں ہے، بہت ہے، نہیں ہو سکتی اتنی باتیں جتنی ان کی خوبیاں۔ گنجائش بحر، سمندر کو کوزے میں بند کیا جا سکتا نہیں ہے۔ من ذات علی بواجبی کہ دانم الا دانم کے مثل او ممکن نیست۔ تم مجھ سے پوچھنا چاہتے ہو کہ حضرت علی کیا ہے؟
میں بتاؤں تمہیں کہ میں کیا جانتا ہوں؟ تو میں اتنا جانتا ہوں کہ حضرت علی جیسا کوئی اور، ان کے بعد کوئی اور نہیں ہے۔ ز مشرق تا بمغرب گر امام است، امیر المومنی حیدر تمام است۔ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم، یہ نبی پاک کے پیارے ہیں۔ اب میں نے ایک دو باتیں آپ کو کرنی ہے، ٹائم تھوڑا ہے اس لیے کرنی ہے تاکہ آپ کو یاد رہیں اور آپ کسی غلط فہمی کا شکار نہ ہوں۔ ہر سال کرتا ہوں، پھر بھی کروں گا دوبارہ، ضروری ہے۔ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے خطبات کا ایک مجموعہ ہے، بہت تھوڑا سا۔ ان کے خطبات کتنے ہیں وہ تو بے شمار، لیکن ایک مجموعہ نہج البلاغہ اس کا نام ہے۔ عربی میں ہے، فارسی میں، انگلش میں، اردو میں ترجمے ہو چکے۔ اس میں حضرت علی کا ایک فرمان موجود ہے، دھیان سے سنیں۔ فرمایا سیہلک فی صنفان، میرے بارے میں دو گروہ ہلاک ہوں گے، دو قسم کے لوگ ہلاک ہوں گے۔ کون فرما رہے ہیں؟ حضرت علی خود فرما رہے ہیں، دھیان سے سننا۔ دو قسم کے لوگ ہلاک ہوں گے۔ محب مفرط یذهب به الحب الى غیر الحق، ایک محبت میں بڑھانے والا حد سے بڑھائے گا اور وہ محبت اس کو غیر حق کی طرف لے جائے گی، یعنی میری محبت میں مبالغہ کرے گا، مجھے حد سے بڑھائے گا، ایسی شان بیان کرے گا جو غلط ہوگی، تو وہ محبت میں بڑھا کر غیر حق کی طرف جائے گا۔ دوسرا وَمُبْغِضٌ مُفَرِّطٌ يَذْهَبُ بِهِ الْبُغْضُ إِلَى غَيْرِ الْحَقِّ، دوسرا مجھے میری شان سے گھٹائے گا، جتنی میری شان ہے وہ گھٹائے گا اس سے، اور یہ دشمنی، یہ گھٹانا اس کو غیر حق کی طرف لے جائے گا۔ ایک گھٹائے گا، ایک، مجھے آپ کا ساتھ چاہیے، یہ اس بات سمجھنی ہے ضروری، ایک بڑھائے گا، ایک گھٹائے گا۔ اب میں آپ سے پوچھوں بڑھا کون رہا ہے، گھٹا کون رہا ہے؟ آپ کے سامنے ہیں۔ ایک وہ ہیں جو کہتے ہیں حضرت علی کا درجہ تمام نبیوں سے زیادہ، معاذ اللہ، جو حضرت علی کے بارے میں جس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ بڑھانے والے شیعہ، گھٹانے والے وہابی، ادھر رافضی ادھر خارجی، ادھر رافضی ادھر، ایک حد سے بڑھا رہے ہیں، ایک گھٹا رہے ہیں۔ حضرت علی کا فرمان سنو، وَخَيْرُ النَّاسِ فِي حَالًا النَّمَتُ الْأَوْسَطِ، میرے بارے میں بہترین لوگ کون سے ہیں؟ جو درمیانی حالت میں ہیں۔ فَأَلْزَمُوهُ، ان کو لازم کر لو، نہ وہ مجھے حد سے بڑھائیں گے نہ شان سے گھٹائیں گے، ان کو لازم کر لو۔ وَأَلْزَمُ السَّوَادَ الْأَعْظَمَ، وہ سب سے بڑا گنو اہل سنت، اس کو لازم کر لو۔ فَإِنَّ يَدَ اللَّهِ عَلَى الْجَمَاعَةِ، اس جماعت اہل سنت پر اللہ کا ہاتھ ہے۔ وَإِيَّاكُمْ وَالْفُرْقَةَ فَإِنَّ الشَّاذَ مِنَ النَّاسِ لِلشَّيْطَانِ كَمَا أَنَّ الشَّاذَ مِنَ الْغَنَمِ لِلذِّئْبِ، جس طرح اس بکری کو جو ریوڑ سے الگ ہو جائے بھیڑیا کھا جاتا ہے، تو جو اس جماعت اہل سنت سے الگ ہوگا اس کو شیطان اسی طرح پکڑ لے گا۔ حضرت علی نے بتا دیا میرے بارے میں صحیح گروہ کون سا ہے۔ الحمدللہ، نہ ہم حد سے بڑھاتے ہیں نہ شان سے گھٹاتے ہیں، بلکہ ہمارا کہنا یہ ہے کہ حضرت علی اللہ کی عطا سے بڑی شان والے ہیں۔ ہم صحابہ کرام میں سب سے افضل مانتے ہیں حضرت ابو بکر کو، پھر حضرت عمر، اور خود حضرت علی فرماتے ہیں جو مجھے شیخین حضرت ابو بکر عمر سے افضل کہے گا میں اس کو 80 کوڑے ماروں گا۔
تو ہم حضرت علی کے فرمان پر قائم، حضرت علی کا جو موقف ہے اس کو دل و جان سے مانتے ہیں، اور کہتے ہیں اہل نظر کی آنکھ کا تارا علی علی۔ مل کے کہنا چاہیں تو کہہ لیں، اہل نظر کی آنکھ کا تارا علی علی، اہل وفا کے دل کا سہارا علی علی۔ رحمت نے لے لیا مجھے آغوش نور میں نے کبھی جو رو کے پکارا علی علی۔ ایک کیف ایک سرور سا رہتا ہے دن رات، ایک کیف ایک سرور سا رہتا ہے رات دن، جب سے ہوا ہے ورد ہمارا علی علی۔ کعبے کے بت گرائے نہیں اپنے ہاتھ سے، حضرت نے مسکرا کے پکارا علی علی۔ حضور نے خود ان کو اپنوں پر سوار کیا، خود نہیں گرائے، ان سے فرمایا گراؤ۔ دنیا میں سب سے عالی گھرانے کے نور ہو، اس واسطے ہے نام تمہارا علی علی۔ اعظم یہ مغفرت کی سند ہے ہمارے پاس، ہم ہیں علی کے اور ہمارا علی علی۔ رضی اللہ تعالی عنہ وکرم اللہ تعالی وجہ الکریم مولائے کائنات حضرت علی۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے بارے میں جو کوئی نامناسب باتیں کرتے ہیں وہ بھی توبہ کریں، جو حضرت ابو بکر حضرت عمر کے بارے میں کوئی نامناسب بات کرتا ہے وہ بھی توبہ۔ ذکر علی عبادت ہے، ذکر علی عبادت ہے۔ وہ خلیفہ رابع نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے۔ دوسری بات جو کرنی ہے وہ یہ، آپ کو ان کے واقعات سناتا رہتا ہوں، ان کے لیے حضور نے ڈوبے ہوئے سورج کو لوٹایا، ان کے لیے کیا کیا خوشخبریاں ان کو سنائیں، وہ آپ سنتے رہتے ہیں۔ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے خوارج، خارجی کی جمع خوارج، ان سے جنگ کی تھی اور ان لوگوں کو قتل کیا تھا۔ جنگ نہروان مشہور ہے۔ صحابہ نے بعد میں کہا حضرت علی سے، ہم نے ان لوگوں کو مارا، یہ کلمہ پڑھتے تھے، نماز پڑھتے تھے۔ حضرت علی نے فرمایا ان کی لاشوں میں سے ایک لاش ڈھونڈو، ایک شخص کی ہتھیلی پر ایسا ابھرا ہوا گوشت ہوگا جیسے عورت کے سینے پر ہوتا ہے، ڈھونڈو۔ ڈھونڈا گیا تو لاش مل گئی۔ حضرت علی نے شکرانہ ادا کیا، فرمایا ہم نے بدترین لوگوں کو مارا ہے، یہ اچھے لوگ نہیں تھے، یہ بدترین لوگ تھے، تو یہ نہ سمجھو کہ تم نے مسلمانوں کو مارا، یہ بدترین لوگ تھے، یہ وہ خوارج تھے۔ ان کے جو رشتہ دار تھے ان کے دل میں حضرت علی کی نفرت آ گئی، عداوت آ گئی، دشمنی آ گئی۔ عبد الرحمن بن ملجم المرادی، برق بن عبداللہ تمیمی، عمر بن بکیر تمیمی، یہ تین بندے خانہ کعبہ میں جمع ہوئے اور تینوں نے کعبے میں بیٹھ کر قسم اٹھائی۔ ابن ملجم نے کہا میں حضرت علی کو قتل کروں گا، برق نے کہا میں حضرت معاویہ کو قتل کروں گا، عمر بن بکیر نے کہا میں عمر بن عاص کو قتل کروں گا، کیونکہ یہ لوگ خلاف تھے
جنگ جمل، صفین، اور وہ بھی دشمنی رکھنے لگ گئے حضرت علی سے۔ حضرت علی نے دارالخلافہ مدینہ سے کوفہ منتقل کر دیا تھا۔ عراق کا مشہور شہر ہے کوفہ، وہاں آپ کے دونوں بیٹے اور آپ کی شہزادی حضرت امام حسن، امام حسین، سیدہ زینب، اب ایک دن حضرت امام حسن کے ہاں رہتے، ایک دن امام حسین کے ہاں، ایک دن بیٹی کے ہاں رہتے تھے۔ یہ ابن ملجم 17 رمضان کی تاریخ مقرر کر کے کوفہ آ گیا، تلوار خریدی، اس کو اس نے زہر کا بجھاؤ دیا، زہر کا دھواں دھونی دی تاکہ تلوار کٹے تو زہر کا اثر بھی گوشت کو لگے اور بندہ بالکل نہ بچے۔ حضرت علی کے سامنے آ کر بیٹھ جاتا تھا، آپ فرماتے تھے ارید حیاتہ و یرید قتلی، میں اس کی زندگی چاہتا ہوں اور یہ میرا قتل چاہتا ہے۔ تو لوگ کہتے جب آپ کو پتا ہے تو آپ پھر اس کے خلاف وار کیوں نہیں کرتے؟ فرمایا اس نے وار نہیں کیا تو میں کیسے وار کر دوں؟ یہ کبھی کبھی لڑکھڑا جاتا کہ میں کیسے شخص کا قتل کا ارادہ رکھ رہا ہوں، ڈر جاتا۔ ایک کنویں پہ پانی پی رہا تھا، وہاں ایک بہت خوبصورت لونڈی قطامہ، بہت خوبصورت، اس کو دیکھا تو دیکھ کر اس پہ فریفتہ ہو گیا۔ تو کون ہے؟ بڑی خوبصورت ہے، میں تجھ سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا تجھے میرا مہر پتا ہے؟ مہر؟ میرا مہر کیا ہے؟ اس نے کہا بول۔ اس نے کہا علی کا سر، معاذ اللہ۔ وہ اتنی دشمن تھی، اب اس کا ارادہ اور پکا ہو گیا اس عورت کو حاصل کرنے کا۔ کہنے لگا اسی کے لیے تو آیا ہوں۔ اس نے کہا تو اگر ان کو قتل کرنے میں کامیاب ہو گیا تو میں تیری، معاذ اللہ۔ حضرت امام حسن کے گھر سے 21 رمضان آپ کی شہادت کی تاریخ ہے، 3 دن پہلے حضرت علی نکلے فجر کی نماز کے لیے۔ سحری کے بعد بطخیں، ڈک کہتے ہیں شاید آپ، نوحہ کر رہی تھی۔ حضرت امام حسن نے پوچھا بابا یہ بطخیں کیوں نوحہ کر رہی ہیں؟ فرمایا کسی پہ رو رہی ہیں۔ ان بطخوں کو بھی پتا تھا حضرت علی جا رہے ہیں، اب گھر واپس نہیں آئے۔ الصلاۃ الصلاۃ پکارتے ہوئے آپ جاتے تھے، لوگوں کو نماز کی طرف پکارتے۔ ایک روایت کے مطابق یہ گلی کے ایک کنارے پہ چھپا ہوا تھا، ایک روایت کے مطابق مسجد میں چھپا ہوا تھا۔ حضرت علی پہنچے تو اس نے آپ کے سر پر پیچھے سے وار کیا۔ سامنے تو حضرت علی کے آنے کی کسی کی جرأت نہیں تھی، پیچھے سے اس نے تلوار ماری آپ کے سر پر، آپ کا چہرہ کٹ گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اے علی، ایک برا شخص وہ جس نے حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کی ٹانگیں کاٹیں، دوسرا برا شخص وہ جو تیرے چہرے پہ تلوار مارے گا اور تیری داڑھی خون سے بھر جائے گی۔ اس نے جب وار کیا لوگ فوراً آئے، اس کو پکڑ لیا۔ آپ نے فرمایا اس نے مجھ پر ایک وار کیا ہے، تم بھی اس پر ایک ہی وار کرنا، زیادہ نہیں۔ مگر لوگوں کو غصہ بہت تھا، لوگوں نے اس کو آگ لگا دی، وہ فنا فی النار ہو گیا۔ حضرت علی اس کے بعد 3 دن ظاہری حیات میں رہے۔ 21 رمضان کو آپ دنیا سے پردہ فرما گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی تمام صحابہ سے دوستی تھی، پیار تھا۔ جنگ جمل اور جنگ صفین کے بارے میں آج لوگ بحثیں کرتے ہیں، میں نے ضروری بات یہ کرنی ہے، کیا آپ کو جج بنایا گیا؟ اونچی، کیا آپ ان کے جج ہو سکتے ہیں؟ تو پھر اپنی زبانوں کو بند رکھیں۔ اور جس نے بجانی ہے بجا لے گھنٹی، مسجد میں آ کے موسیقی بجانے والے اور بھی کوئی ہے تو بجا لے۔ مسجد میں داخل ہونے سے پہلے آپ سے فون بند نہیں ہوتا۔
حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے لیے ہم اہل سنت کا موقف، حضرت علی حق پر تھے. حضرت علی زور سے کہو. ان کے مقابل جو آئے ان سے خطا ہوئی، خطائے اجتہادی، مگر ہم ان کے جج، ہم ان کے جج. اللہ فیصلہ کرنے والا ہے. مجھے اور آپ کو نبی کے کسی صحابی کے بارے میں نامناسب بات کہنے کی اجازت نہیں ہے. یہ بات آپ کو یاد کرانی تھی. سوشل میڈیا پہ یا دوسرے ذریعوں سے جو لوگ ان بحثوں میں پڑے ہوئے ہیں اپنے ایمان کو برباد کر رہے ہیں. ہمیں جتنا پیار حضرت علی سے ہے، جتنا زیادہ پیار حضرت علی سے ہو، اس میں کوئی خرابی، لیکن کسی صحابی کی برائی ہمارے اندر جگہ نہ بنائے. ہم جب بھی صحابہ کا ذکر کریں بھلائی کے ساتھ کریں. ہمیں کوئی حق نہیں پہنچتا ہم کسی صحابی کا فیصلہ کریں. ہم جج نہیں. یہ بات آپ کو بتانی تھی، یاد کرانی تھی، اس لیے آپ کے سامنے کی ہے. میرے دوستوں اور بزرگوں، مولائے کائنات سیدنا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم آج بھی وہ شان رکھتے ہیں. ہم ناد علی بھی پڑھتے ہیں. ناد علی کا مطلب حضرت علی کو پکارو. ناد علی مظہر العجائب والغرائب تجدہ عونا لک فی النوائب کل ہم وغم سینجلی بولایتک یا علی یا علی یا علی. آج بھی وہ ہماری مدد کرتے ہیں. حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کو یہ شان بھی ملی کہ وہ حسنین کریمین کے والد ماجد ہیں. حضرت علی کی اولاد ساری سید نہیں ہے، صرف حضرت سیدہ فاطمہ زہرا سے جو اولاد ہے وہ سید، کیونکہ حضرت فاطمہ سے نسب جائے گا نبی کی طرف. کدھر جائے گا؟ کدھر جائے گا؟ کسی اور طرف پھیرنے کی ضرورت، ورنہ سید ہونا کیسے ثابت کرو گے؟ حضرت فاطمہ سے جائے گا حضور کی طرف. ٹھیک ہے، حضور نے فرما دیا میں ان کا باپ ہوں، حسنین کریمین کا، اسی لیے وہ اولاد سید کہلاتی ہے. میں نے مختصراً کچھ باتیں آپ تک ذکر کی. اللہ تعالی ان کے درجات بلند فرمائے اور ان کے صدقے ہم سب کی مغفرت فرمائے. گفتگو میں مجھ سے کہیں کوئی غلطی ہوئی ہو، اللہ تعالیٰ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں. اگلے جمعے سالانہ عالمی یوم خطیب اعظم منایا جائے گا. جو جمعرات آئے گی نا، آج جمعہ ہے، جو جمعرات آئے گی وہ 1 فروری کو ہوگی، ماہ رجب کی تیسری جمعرات. ٹھیک 10 بجے پورے چادر پوشی ہوگی. حضرت سیدنا داتا صاحب سے شرقپور شریف سے چادریں آتی ہیں، وہ چڑھاتا ہوں. کسی کو کپڑے کی چادر لانے کی اجازت نہیں. جو شخص چادر چڑھانا چاہتا ہے چادر چڑھانا جائز ہے، مگر اتنے ہی پیسے کا کپڑا لے کر کسی مستحق کو دے دے اور ایصال ثواب حضرت خطیب اعظم کو کر دے تو زیادہ ثواب ہوگا. چادر پوشی ہوگی، اس وقت منقبت پڑھی جاتی ہے، سلام پڑھا جاتا ہے، دعا کی جاتی ہے. اس کے بعد جلسہ ہوتا ہے. موسم اگر درمیانہ ہوا تو باہر سین میں رکھیں گے، اگر ٹھنڈ ہوئی تو مسجد کے اندر رکھیں گے. آپ لوگ 10 بجے تک یہاں تشریف لے آنا. عورتوں کے لیے پردے کا انتظام، علماء کرام تشریف لائیں گے، ان کا بیان ہوگا. رات محفل جاری رہے گی. آخر میں آپ کو غوث پاک کے نسخے والا حلوہ کھلائیں گے جس کو توشہ قادری کہتے ہیں انشاءاللہ. اگلی صبح ہوگی جمعہ، ماہ رجب کا تیسرا جمعہ.
والد صاحب کی تاریخ تو 21 رجب ہے، مگر آسانی کے لیے مقرر کر لیا ہر سال چاند کے حساب سے کریں تو 21 دن میں تیاری مشکل، تو یہ طے کر لیا ماہ رجب کی تیسری جمعرات جمعہ۔ تو تیسرا جمعہ ہوگا 2 فروری ہوگی پوری دنیا میں سنی مساجد میں، مراکز میں، مدارس میں، گھروں میں، سینٹرز میں سالانہ عالمی یوم خطیب اعظم ایصال ثواب کے لیے منایا جائے گا۔ لوگ ان کی باتیں کریں گے، ان کا ذکر کریں گے، خراج عقیدت پیش کریں گے اور ایصال ثواب کریں گے۔ الحمدللہ میں 2-2.5 مہینے سے رابطے شروع کر دیتا ہوں۔ پہلے باہر کے ملکوں میں ڈاک بھی جاتی تھی تو آسانی سے بھیج دیتے تھے، اب ڈاک کا خرچہ بہت زیادہ ہو گیا تو انٹرنیٹ سے، واٹس ایپ سے، ٹیلی فون سے رابطہ۔ الحمدللہ انڈیا والوں نے کہا ہے کہ پاکستان میں اتنی مسجدوں میں نہیں منائیں گے جتنا ہم انڈیا میں منائیں گے۔ بنگلہ دیش والوں نے بھی، انگلینڈ سے، امریکہ سے، ہالینڈ سے، جرمنی سے، جہاں جہاں رابطے ہوئے لوگوں نے کہا کہ اس دن وہ عمرہ بھی کریں گے، کچھ نے کہا ہم روضہ رسول پہ ایصال ثواب کریں گے۔ تو انشاءاللہ آئندہ جمعے عرس کی تقریب ہوگی، آپ لوگوں نے رات میں بھی آنا ہے، دن میں بھی۔ مرضی ہے نہیں آئیں گے تو آپ کی مرضی، میں زبردستی نہیں کروں گا۔ جس ہستی نے عشق رسول سکھایا، ساری زندگی قربان کی، ہم اس کا عرس بھی نہ منائیں محبت سے تو پھر یہ تو ہمارے لیے شرم کی بات ہوگی۔ محبت عقیدت سے تشریف لائیے گا، اور اس دوران جو کچھ آپ پڑھ سکیں وہ جمع کر لیں، لکھ کے مجھے جمعرات تک پہنچا دیں تاکہ ہم جمعے کو جب ایصال ثواب کریں تو اس میں وہ ہدیہ پیش کرتے ہیں۔ تو یہ آپ کو اعلان کرنا تھا۔ انشاءاللہ آپ اپنے اپنے علاقوں میں جہاں جہاں رہتے ہیں وہاں جو سنی مسجد ہو ان کو بھی یاد دلا دیں کہ آئندہ جمعے میں ایصال ثواب کے لیے فاتحہ خوانی کریں۔ تو یہ تجدید بھی ہو جائے گی، مسلک کی تائید بھی ہو جائے گی۔ اللہ تعالی سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ اس درمیان پاکستان کے حوالے سے ایسی خبریں سنی ہیں، آپ کے حکمرانوں نے، مختلف اداروں نے آپ کا ملک بیچ دیا۔ کیا کہہ رہا ہوں، آپ کا ملک بیچ دیا۔ ان کو اپنی کرسی چاہیے، ان کو پیسے چاہیے، ان کو دنیا چاہیے۔ ہم اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، یا اللہ وہ مسلمان جنہوں نے تیرے دین کے نفاذ کے لیے، تیرے نبی کے نام پر یہ وطن حاصل کیا تھا، یا اللہ تو ان کو حکمرانی عطا فرما اور ان لٹیروں سے ہمیں بچا۔ اللہ ہی حفاظت کرنے والا ہے، ورنہ سڑکیں بیچ دیں، طیارے بیچ دیے، ایئرپورٹ بیچ دیے، عمارتیں بیچ دی ہیں، گوادر کی پورٹ اس کا بھی سودا ہو گیا، یہاں تک بتایا کہ یہ جو مغلوں کی نشانیاں، شالیمار باغ، قلعہ وغیرہ، وہ بھی بیچا جا رہا ہے۔ سن رہے ہیں آپ؟ یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود۔ اللہ معاف کرے۔ غزہ کے مسلمانوں کے لیے ہم نے آواز لگانی بند کر دی، بولنا بند کر دیا۔ ہم سمجھتے ہیں بس بول لیا، ریلی نکال لی، آپ خاموش ہو جائیں گے، مجرم بن جائیں گے۔ ہمیں ان کے لیے آواز بلند کرتے رہنا ہے، حق کی آواز کو ہم جو ان کے لیے کر سکتے ہیں ہمیں کر۔ اللہ تعالی غزہ کے مسلمانوں کی مدد فرمائے، قبلہ اول کو آزادی عطا فرمائے۔ آپ نے جہاں جہاں بھی ہو سکے اس بات کو بلند کرنا ہے۔ الیکشن کے ماحول میں خوب لڑائیاں بھی ہو رہی ہیں، نفرتیں بھی بڑھ رہی ہیں، الیکشن کے نام پر دنگا فساد بھی ہو رہا ہے۔ کروڑوں روپے خرچ کر کے آپ کے پاس آ کے ووٹ مانگنے والے کل کو آپ کے لیے کچھ بھی نہیں کریں گے۔
میری اس موقع پر آپ سے ایک ہی اپیل ہے، اگر آپ نے الیکشن میں ووٹ ڈالنا ہے تو دو باتیں دیکھنا۔ کتنی؟ کیا وہ دین کا وفادار ہے؟ کیا وہ وطن کا وفادار ہے؟ بس یہ دو باتیں دیکھ۔ جو دین کا وفادار نہیں ہے وہ وطن کا وفادار نہیں، اور جو وطن کا وفادار ہے وہ کم از کم آپ کے لیے کچھ خیال کرے گا، ورنہ بیچنے والے آ رہے ہیں، بیچ کے چلے جائیں گے۔ ان کو نہ قبر یاد ہے نہ حشر یاد ہے، انہیں نہیں احساس کہ اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے۔ تو ووٹ اس کو دینا ہے جو نبی کا سچا غلام ہوگا، ہم اسی کو امام بنائیں گے، دوسرے کو نہیں بنائیں گے۔ ہمیں اس بات کا خیال رکھنا ہے، بہت زیادہ احتیاط کریں۔ عرس شریف کے لیے میں کوئی چندہ نہیں کرتا، پلے سے خرچ کرتا ہوں، اللہ توفیق دے خود کروں۔ کوئی محبت سے خود ڈالے حصہ تو منع بھی نہیں کرتا۔ آج اگر ہو سکے ابھی آپ سے تو مولا علی کی طرف سے اگر آپ کا دل چاہے آپ حصہ لے سکیں، حضرت علی کی طرف سے محبت کے ساتھ جو کوئی دے سکے تو وہ ضرور حصہ لے۔ اللہ تعالی آپ کو بھی اور ان کو بھی اجر عظیم عطا فرمائے۔ یہ والدین کی طرف سے حضرت علی کے لیے ڈال دیں، جو جلدی کچھ ڈالنا چاہیں محبت سے۔ مشتاق بھائی ایبٹ